ایسٹ انڈیا کمپنی نے کاروبار کے غرض سے انڈیا میں کچھ فیکٹریز بنائی تھی۔ یہ فیکٹریاں ممبئی، مدراس اور بنگال میں تھی۔ ان فیکٹریوں کو پریزیڈنسی ٹاؤن بھی کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ ٹاؤن آزاد اور آٹونومس ہوا کرتے تھے۔ 1773 سے برٹش پارلیمنٹ نے کمپنی کے افیئرز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تاکہ کمپنی کے معاملات سٹریم لائن رہیں۔ برٹش پارلیمنٹ نے 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ اور پٹس انڈیا ایکٹ 1774 کے ذریعے کمپنی کے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو تبدیل کر دیا۔ ان تبدیلیوں کے بعد بنگال پریزیڈنسی کو پریمیئر پریزیڈنسی بنا دیا گیا اور بنگال پریزیڈنسی کا جو گورنر تھا اسے گورنر جنرل آف انڈیا بنا دیا گیا۔ گویا برٹش پارلیمنٹ نے انڈائریکٹلی کمپنی کو کنٹرول کرنا اور کمپنی کو سپرویژن کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگ آزادی سے قبل گورنر جنرل اور اس کا ایگزیکٹو کونسل دو طرح کے ڈیوٹیز سر انجام دیتے تھے، یعنی وہ لا بھی بناتے تھے اور ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے۔ لیکن 1757 کے ریولٹ کے بعد انگریزوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ لوکل عوام کو بھی لا میکنگ کے پروسیس میں شامل کر لینا چاہیے۔ 1860 میں سر برٹل فریرے، جو کہ گورنر جنرل کے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بھی تھا، اس نے کہا The addition of native elements as I think became necessary owing to our diminished opportunities of learning through indirect channels what native think of our mayors and how the native community will be affected by them. It is a great evil of the present system that the government can rarely learn how its mayor will be received or how they are likely to affect even the European subjects. سر سید احمد خان نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں کازز آف ریولٹ پہ ریسرچ کرنے کے بعد لکھا تھا کہ مقامی افراد کا لا میکنگ پروسیس میں شامل نہ ہونا بھی ریولٹ کی ایک بڑی وجہ تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے 1861 میں انڈین کونسل ایکٹ پاس کیا جس کے فیچرز مندرجہ ذیل ہیں۔ ایکٹ کے ذریعے گورنر جنرل کو ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا، جس کی کم از کم تعداد 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 ممبران کے اضافے کی اجازت دی گئی۔ ان اضافی ممبران کو ایڈیشنل ممبرز کہا جاتا تھا۔ ایڈیشنل ممبرز کو میٹنگ میں صرف تب بلایا جاتا تھا جب میٹنگ کے ایجنڈا میں لیجسلیٹو ورک شامل ہوتا۔ ایڈیشنل ممبرز کو گورنر جنرل 2 سال کے لیے اپوائنٹ کرتا اور یہ بھی ضروری تھا کہ ایڈیشنل ممبرز کی 50% جو تعداد ہے وہ نان آفیشلز ہوں۔ اس ایکٹ سے قبل گورنر جنرل کے ایگزیکٹو کونسل 4 ممبران پر مشتمل تھا، لیکن 1861 ایکٹ کے بعد ایک اور ممبر کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور یہ 5واں ممبر کمانڈر ان چیف تھا، جو ایکسٹرا آرڈینری ممبر آف ایگزیکٹو کونسل کہلاتا تھا۔ گورنر جنرل کونسل کا ہیڈ یا اسپیکر تھا، جو کہ کونسل کے ہر میٹنگ کو پریزائڈ بھی کرتا تھا۔ 1861 کے ایکٹ میں بنگال اور مدارس کے پریزیڈنسیز کو قانون سازی کے لیے لمیٹڈ پاورز بھی دیے گئے تھے۔ ان پریزیڈنسیز کے گورنرز کم از کم 4 یا زیادہ سے زیادہ 8 ممبرز اپنے ایگزیکٹو کونسل میں شامل کر سکتے تھے۔ صوبائی کونسل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بھی بل یا ریگولیشن پاس کرنے کے لیے گورنرز اور گورنر جنرل کا جو ایسنٹ ہوتا ہے وہ لیں۔ ایڈیشنل ممبرز کو کسی قسم کا پاور نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی ان کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ وہ کسی بل یا ریگولیشن کے بارے میں سوال اٹھا سکیں۔ صرف گورنر جنرل کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ آرڈیننسز ایشو کر سکے۔ اس کونسل میں ایڈیشنل ممبرز کوئی عام انڈین نہیں تھے، بلکہ اسٹیٹس کے پرنسز تھے یا بہت بڑے لینڈ لارڈز تھے یا پھر بڑے عہدوں پر سرکاری ریٹائرڈ انڈینز تھے۔ لیکن اس ایکٹ کا صرف یہ فائدہ ہوا کہ انڈین عوام کو کسی طرح قانون سازی کے جو عمل ہوتا ہے اس میں نمائندگی مل گئی، جو نیچرلی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد اور اختیارات بھی بڑھ گئے تھے۔